سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کے تصدق سے کامرا کی سرزمین پر ہم ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کامرا کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے قائدین و کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جن کو رب کائنات نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل کو سجائے بیٹھے۔ آج کی اس محفل پاک کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ وقت اور حالات کے پیش نظر اعتقادی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا موضوع اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیونکہ جیسا کہ محترم قبلہ پیر صاحب محترم علامہ پیر محمد انیس احمد غفوری صاحب زیدہ شرفہ، آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب یہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہو چکا ہے
تو آج کا اس دور میں کلیتاً یہ معاشرہ زوال کی طرف جا چکا ہے. اس میں اخلاقی زوال بھی ہے، معاشی زوال بھی ہے، معاشرتی زوال بھی ہے، اور اعتقادی زوال بھی اب یہاں پہ نظر آنے لگ گیا ہے. کیونکہ بعض طبقات آقا علیہ السلام کی بعثت کا جب مقصد بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کے آنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ حضور نے قرآن پہنچانا تھا. اور وہ اپنی کتب میں، اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات محض ڈاکیا بن کے آئے، معاذ اللہ. تو اس لیے کیونکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آئیے اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ ملک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جہاں رب کائنات فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل جہانوں کی بادشاہی ہے. برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں کل عالمین کی ملکیت ہے. برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں کل عالمین کی بادشاہت ہے. مالک کائنات اس آیہ مبارکہ میں اشارہ اپنے دست قدرت کی طرف کر رہا ہے کہ برکت والا ہے وہ رب جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی ملکیت ہے. اب سامعین محترم، جب رب کائنات نے اپنی ملکیت کو بیان کرنا چاہا، اپنی بادشاہی کو بیان کرنا چاہا، قرآن مجید کے ان الفاظ کو بار بار اٹھا کے پڑھیں. مالک کائنات نے جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے اس پر توجہ کریں. تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکت والا ہے وہ رب جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہت ہے، کل کائنات کی بادشاہی ہے. رب کائنات اپنے دست قدرت کا ذکر کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے. انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے مولا، اسی قرآن میں جو ہم تک توحید پہنچائی گئی اس توحید میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ تیری ذات تو جسم سے پاک ہے. مولا تیری ذات جسم سے پاک ہے. اللہ الصمد، رب کائنات جسمانی کیفیات سے پاک ہے، جسمانی اعضاء سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، کانوں سے پاک ہے. انسان رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جب تو ہمیں توحید سکھاتا ہے تو تب پیغام یہ ملتا ہے کہ تو جسم سے پاک ہے، تو ہاتھوں سے پاک ہے. اور جب ادھر سورہ ملک میں اپنی بادشاہی کو بیان کرتا ہے، اپنی بادشاہی کا ذکر کرتا ہے، تو اسی قرآن میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ برکت والا ہے وہ رب جس کے ہاتھوں میں بادشاہی بھی ہے، قدرت بھی ہے، ملکیت بھی ہے. مولا جب تو جسم سے پاک، اعضاء سے پاک،
ہاتھوں سے پاک، تو پھر بتا نا یہاں ان ہاتھوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ جب تیری ذات جسم سے پاک ہے اور ہاتھوں سے پاک ہے، پھر اس مقام پر تیرے ہاتھوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اے مولا، اگر تیرا جسم ہے، اگر تیرے ہاتھ ہیں، تو ہم التجا کرتے ہیں مولا ہمیں وہ ہاتھ دکھا تو دے، مولا ہمیں ان ہاتھوں کا پتا دے، مولا ہم ان ہاتھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب کائنات اسی قرآن میں فرماتا ہے دنیا والوں، حقیقتاً میں جسم سے بھی پاک ہوں، اعضاء سے بھی پاک ہوں، ہاتھوں سے بھی پاک ہوں، اس کے باوجود اپنے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر تم میری ہاتھوں کو دیکھنا چاہتے ہو، میری پکڑ کو دیکھنا چاہتے ہو، تو اسی قرآن کو پڑھتے جاؤ، تمہیں میرے ہاتھوں کا پتہ چل جائے گا۔ جب قرآن کو سورۃ الفتح کو پڑھا تو مالک کائنات فرما رہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، رب کائنات فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو دیکھو، وہ ہاتھ دیکھنے میں تو مصطفیٰ کے ہیں، حکماً وہی ہاتھ رب کائنات کے ہیں۔ اسی قرآن مجید میں رب کائنات نے اس آیے مبارکہ کی تفسیر کر دی۔ مالک کائنات نے تاجدار کائنات کے دست اقدس کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ سامعین محترم، سورۃ الفتح آیہ کریمہ نمبر 10 کا مطالعہ کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت رضوان کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ دست اقدس پر کم و بیش 1400 صحابہ بیعت کرتے۔ اب منظر کو تصورات میں بٹھائیے گا، نیچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر صحابہ اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، ادھر صحابہ دست مصطفیٰ پر بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک، انما یبایعون اللہ۔ اے پیارے محبوب مکرم، یہ آپ کے صحابہ، یہ عشاق، یہ دیوانے جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھوں پر نہیں، یہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رب فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں۔ اب کامرہ کی سرزمین پہ بیٹھنے والوں اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں، وہ صحابہ کرام کس کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے؟ پیچھے تک پوچھا بولیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے ادھر بیعت ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دوسرا دست اقدس اوپر رکھتے ہیں۔ اب نیچے بھی پیارے آقا کا ہاتھ ہے، اوپر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست اقدس ہے، لیکن رب کائنات آگے اسی مقام کو سمجھاتے ہوئے انتہا فرماتا ہے۔ مالک فرماتا ہے بیعت کرنے والوں، یہ بیعت مصطفیٰ کی نہیں، تم خدا کی بیعت کر رہے ہو۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور یہ جو ہاتھ اوپر ہے، یہ ہاتھ دیکھنے میں محمد مصطفیٰ کا ہے، حکمن مانن احساسن، یہ ہاتھ خود خدا کا ہے۔ تو سامعین محترم، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو میرے اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا، تو پھر آپ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں، تبارک الذی بیدہ الملک
برکت والی ہے وہ ذات مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہی ہے۔ اب سامعین، ایک ہوتا ہے عضو، جیسے ہاتھ ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء، ان کو آلہ فعل کہتے ہیں۔ ایک ہے عضو آلہ فعل، ایک ہے اس عضو کا فعل سر انجام دینا، کوئی کام کرنا۔ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام کے دست اقدس کو ہی صرف اپنے ہاتھ قرار نہیں دیا، میرے اللہ نے فعل مصطفیٰ کو اپنا فعل بھی قرار دیا ہے۔ سورہ انفال کا مطالعہ کریں کہ آقا علیہ السلام غزوہ حنین میں ہے، اور دوسرا واقعہ ہجرت مدینہ کا ہے کہ کفار ننگی تلواریں لے کے حضور کے دروازے سے باہر کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام نیچے زمین سے کنکریاں اٹھاتے ہیں، وہ کنکریوں کی مٹھی ان کفار کی طرف پھینکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ کنکریاں پھینکنا تھا کہ وہ سب کفار نابینا ہو گئے، ان کی بینائی جاتی رہی، تاجدار کائنات تو ان کے درمیان سے نکل گئے۔ اب یہ میرے محبوب نے اپنے دست اقدس سے کنکریاں پھینکی، لیکن مالک کائنات جب قرآن مجید میں کنکریوں کے پھینکنے کا ذکر کرتا ہے تو رب فرماتا ہے وما رمیتا، اے سونے مصطفیٰ وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، آئے ہائے، اے میرے محبوب وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، اس رمیتا جب تو نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، اے سونے ساجن وہ کنکریاں پھینکنے والے ہاتھ تو آپ کے تھے، لیکن کنکریاں پھینکنے والی ذات خود خدا کی تھی۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات سے یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ رب کائنات نے دست مصطفیٰ کو ہی اپنے ہاتھ قرار دیا ہے، رب کائنات نے فعل مصطفیٰ کو ہی اپنا فعل قرار دیا ہے۔ تو یہ راز اس تناظر میں، اس جہت میں واضح ہو کر سمجھ آ گیا کہ تبارک الذی بیجادہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہت ہے، جس کے ہاتھوں میں کل بادشاہی ہے، جس کے ہاتھوں میں کل ملکیت ہے۔ تو راز یہ سمجھ آتا ہے کہ پوری کائنات کو بنانے والا تو خدا ہے، پوری کائنات کو خلق کرنے والا تو خدا ہے، پوری کائنات کو سجانے والا تو خدا ہے۔ اس خالق کائنات نے اس کائنات کو وجود بخش کر، خلق کر کے، بنا کر اس کائنات کی بادشاہی دست محمد مصطفیٰ میں رکھ دی ہے۔ راز یہ سمجھ آ گیا کہ کائنات کا بنانے والا، یہ لفظ پیچھے تک اونچا بولے تاکہ عقیدہ بالکل کلیئر رہے، پوری کائنات کا بنانے والا، پیچھے تک کوئی خاموش نہ رہے، پوری کائنات کو وجود عطا کرنے والا اللہ ہے، پوری کائنات کو خلق کرنے والا اللہ ہے۔ اسی رب نے، اسی خالق نے، اسی مالک نے، اسی رازق نے اس پوری کائنات کو خلق فرما کر پوری کائنات کی بادشاہی دست محمد مصطفیٰ میں رکھ دی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ذات محبوب کو مختار کل بنایا ہے۔
میرے اللہ نے تاجدار کائنات کو کیا بنایا؟ مختار کل بنایا ہے۔ اب اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی چند اور آیات کریمہ سے یہ نقطہ واضح کرتے ہیں۔ مالک کائنات اسی قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرما دی۔ اب یہ پورا ایک الگ موضوع ہے، میں نے صرف یہاں سے موضوع سے لکھ چند جملے لینے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب یہ جو لفظ ہے نا اعطینا، یہ لفظ عطا سے ہے، عین تا حمزہ۔ عربی زبان میں لفظ عطا ایک اور انداز سے بھی ہے، حمزہ اور تا، عطا اور عطا دونوں میں فرق ہے۔ جو لفظ ہے عطا اس کا معنی بھی ہے دینا، اور جو لفظ عین تا والا ہے اس کا معنی بھی ہے دینا، لیکن دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو حمزہ اور تا والا دینا ہے وہ ہے ادھار کر کے دینا، وہ ہے ادھار کر کے دینا، یا چند لمحوں کے لیے دینا، یا دے تو دینا لیکن دے کر مالک نہ بنانا، یہ ہے حمزہ اور تا والا دینا۔ جب عین اور تا والا دینا آئے جس سے لفظ عطا ہے، وہ ہے جب دینا تو پھر دے دینا، جب دینا تو دے دینا، دے کر مالک بنا دینا، ملکیت کا عطا کر دینا۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، رب کائنات نے جب ذات محبوب کو الکوثر کے عطا کرنے کا ذکر کیا تو حمزہ تا والا عطا نہیں بولا بلکہ عین اور تا والا بولا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رب کائنات دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے، دنیا والوں میں نے اپنے مصطفیٰ کو جو دیا ہے وہ تھوڑا نہیں دیا، قلیل نہیں دیا، کثیر نہیں دیا، اکثر نہیں دیا، کوثر نہیں دیا، میں نے اپنے مصطفیٰ کو الکوثر دیا ہے۔ میں نے جو کچھ بنایا تھا وہ سارا کچھ بنا کر میں نے دامن محمد مصطفیٰ میں رکھ دیا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے جو کچھ بنایا، جو کچھ خلق کیا، ہر شے کو خلق کر کے اپنے محبوب کو ہر شے کا مالک بنا دیا، اور ایسا دیا ہے آتینا، اس کے تصرف میں، اس کے استعمال میں، اس کے بانٹنے میں، اس کے تقسیم کرنے میں بھی اختیار محمد مصطفیٰ کو دے دیا ہے۔ تو تاجدار کائنات معاذ اللہ بے اختیار نبی نہیں ہے، مختار کل نبی ہے۔ اب اس سے آگے غور کریں، ادھر رب کائنات محبوب مکرم کو دیتا ہے اور ساتھ آقا علیہ السلام کے دروازے کا وہ مولا خود پتہ بھی دیتا ہے۔ سورۃ النساء کو پڑھیں، میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ارے اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پہ جاؤ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو منگتے در مصطفیٰ کے بنو۔ گویا رب کائنات اشارہ دے رہا تھا، اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہو تب بھی در مصطفیٰ پہ جاؤ، اگر جنت چاہتے ہو تب بھی در مصطفیٰ پہ جاؤ،
اگر دنیا چاہتے ہو تب بھی در مصطفیٰ پہ جاؤ، اگر آخرت چاہتے ہو تب بھی در مصطفیٰ پہ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ادھر رب اعلان کرتا ہے میں نے اپنے مصطفیٰ کو کل خزانے عطا کر دیے ہیں، ادھر منگتوں کو، سوالیوں کو، بھکاریوں کو کہتا ہے اب جو لینا ہے میرے حبیب کے دروازے پہ جاؤ۔ اس طرف بھکاریوں کو حضور کا دروازہ دکھا دیا، اب بھکاری در مصطفیٰ پہ پہنچے، ادھر مولا محبوب سے فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا تیرے دروازے پہ بھکاریوں کی قطار لگی ہے، اے میرے محبوب تیرے دروازے پہ سائل کھڑے ہیں، اے میرے ساجن تیرے دروازے پہ منگتے کھڑے ہیں، اب کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں، ساجن تجھے خزانوں کا مالک بنایا ہے، منگتا جو بھی آتا ہے، جب بھی آتا ہے، جیسا بھی آتا ہے، جو مانگتا ہے حبیب دیتے جانا، کیونکہ کل خزانے بنانے والا تو میں ہوں، بانٹنے والے مصطفیٰ تم ہو۔ تو سامعین ان چند آیات مبارکہ سے یہ نقشہ واضح ہو گیا کہ رب کائنات نے محبوب کائنات کو مختار کل بنا کے بھیجا۔ ابھی اگر صرف قرآنی آیات بینات پڑھ رہے تو اور کثیر آیات مبارکہ ہیں جو تاجدار کائنات کے مختار کل ہونے پر دال ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس سے اگلے نقطے کی طرف بڑھتا۔ اب آقا علیہ السلام کو جو میرے رب کائنات نے مختار بنایا، اختیارات عطا فرمائے، تو جب حضور علیہ السلام کے اختیارات کو دیکھا تو آئمہ نے، علماء متکلمین نے آقا علیہ السلام کے اختیارات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے اختیارات تشریحی لفظ شرح سے، دوسرے ہیں اختیارات تشریعی لفظ شرع سے جس سے لفظ شریعت بنا، اور تیسرے ہیں اختیارات تکوینی لفظ کن سے جس سے رب کائنات نے شان کن بھی دست مصطفیٰ میں رکھی ہے اور زبان مصطفیٰ میں رکھی ہے۔ آج جتنا ٹائم مجھے باقی ملے گا میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 یا 3 حدیث نبوی سے حضور کے ان اختیارات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں۔ سب سے پہلے اختیارات تشریحی لفظ شرح اور تفسیر سے اس نقطے کو سمجھیے گا۔ آقا علیہ السلام کے اختیارات کا جو پہلا درجہ ہے وہ قرآن کی شرح اور تفسیر کرنا ہے۔ چونکہ پڑھے لکھے آپ بیٹھے، آقا علیہ السلام نے قرآن کی جو شرح اور جو تفسیر کی ہے وہی حق ہے۔ الفاظ کو سمجھیے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو شرح اور تفسیر فرمائی وہی اونچا بولیں گے حق ہے۔ آپ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جو آئمہ تفسیر آج تک تفاسیر کر رہے ہیں وہ کیا ہے، تو اس کو سمجھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے قرآن اور کلام کی جو تفسیر فرمائی وہی حق ہے۔ قیامت تک کے علماء اور آئمہ اس قرآن کی جو تفسیر کر رہے ہیں وہ تفسیر جو میرے مصطفیٰ نے فرمائی تھی وہ اس تفسیر کی تفسیر کر رہے ہیں۔
وہ اس تفسیر کی تفسیر کر رہے ہیں، اور وہ ائمہ، وہ علماء جو آج تک قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، وہ اگر تو تفسیر اس کی تائید میں کریں جو حضور کر گئے، جملے ضائع نہ کرنا، اگر وہ تفسیر اس کی شرح میں کریں، اس کی تائید میں کریں جو میرے مصطفیٰ کر گئے، وہ تفسیر قبول کی جائے گی۔ اور اگر کوئی تفسیر کرنے والا خود کو بڑے سے بڑا عالم کہے، ریسرچر کہے، محقق کہے، اگر وہ تفسیر میں کسی مقام پر حضور کی تفسیر سے تضاد کرے، اختلاف کرے، اسی لمحے اس کی ریسرچ اور تحقیق کو مردود کہہ کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کو ہٹا دے، یہ ڈسٹرب کرے گا۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر کیسے کی؟ وہ تاجدار کائنات کی سیرت ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ اس قرآن کی تفسیر ہے۔ وہ دیکھتے جائیں تاجدار کائنات کے اقوال، حضور علیہ السلام کے افعال اور حضور کی تقریر، ان تینوں جہاد کو دیکھتے جائیں، حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس قرآن کی تفسیر نظر آئے گا۔ اب وقت نہیں، یہ ایک الگ میدان ہے، ادھر نکل جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام کی زندگی اقدس کا ایک ایک لمحہ قرآن کی تفسیر ہے۔ جب قرآن مجید کی آیات بینات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ آیات مقطعات ہیں۔ ان آیات مبارکہ کو پڑھتے جائیں، مطالعہ کرتے جائیں تو راز وہی سمجھ آتا ہے کہ قرآن کی وہی تفسیر حق ہے جو مصطفیٰ نے کی ہے۔ اب سامعین محترم، اللہ درود پاک کا تلاوت کریں، الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ تو سامعین محترم، اب اس تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید کے صرف ایک کلمہ، ایک لفظ پر آپ کی توجہ دلواتا، اور وہ ہے لفظ صلاۃ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ لفظ کیا ہے؟ صلاۃ۔ اب اگر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو معاذ اللہ چھوڑ کر اس لفظ صلاۃ کو سمجھنا چاہیں گے
تو پھر ہمارے پاس دوسرا ذریعہ لغت کا ہے، ڈکشنری، لغت، علم الکلام، علم البیان۔ جب اس کی طرف آئیں گے تو لفظ صلاۃ کے کم و بیش 50 سے زائد معنی ہیں لغت کی کتب میں۔ کتنے معنی؟ 50 سے زائد۔ اسی لفظ صلاۃ کا ایک معنی دعا ہے، اسی لفظ صلاۃ کا ایک معنی رحمت ہے، اسی لفظ صلاۃ کا ایک معنی قرب ہے، اسی لفظ صلاۃ کا ایک معنی جسم کو تاپنا ہے، اسی لفظ صلاۃ کا معنی نماز ہے، اسی لفظ صلاۃ کا معنی درود ہے۔ سامعین، جب معاذ اللہ حضور کی ذات کو چھوڑ کر اس لفظ کو سمجھنا چاہیں گے تو جھگڑا پیدا ہوگا۔ کوئی کہے گا کہ معنی یہاں رحمت کا لیا جائے، کوئی کہے گا معنی دعا کا لیا جائے، کوئی کہے گا معنی قرب کا لیا جائے۔ وہ صحابہ کرام جو اہل لغت بھی تھے، اہل زبان بھی تھے، عرب بھی تھے، وہ صحابہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کا سہارا نہیں لیتے تھے، وہ صحابہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ذات مصطفیٰ کا سہارا لیتے تھے۔ قرآن مجید میں جب رب کائنات نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، صحابہ کرام دورے دورے در مصطفیٰ پہ گئے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کریں، صحابہ حضور کے در اقدس پہ جاتے ہیں، جا کے عرض کرتے ہیں کیفا نصلی یا رسول اللہ، سونے آقا آپ فرما دیں کہ یہ صلاۃ کیسے ادا کرنی ہے، پیارے آقا آپ بتا دیں یہ صلاۃ کیسے پڑھنی ہے، یہ صلاۃ کیا ہے۔ اب صدقے جائیں حضور کی ذات اقدس پر، صدقے جائیں حضور کے صلاۃ پڑھانے پر اور صلاۃ سمجھانے پر۔ میرے آقا صحابہ کرام کو فرماتے صحابہ صفے بنا لو۔ اب عالم تصورات میں دیکھیے گا وہ پہلی نماز ادا ہونے لگی ہے، صحابہ حضور کے پیچھے ہیں، تاجدار کائنات صحابہ کو نماز کا طریقہ سمجھاتے نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ دکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کی صفے بنوائے، صفے بن گئی، حضور مصلی امامت پر آئے اور تاجدار کائنات صحابہ سے فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ آؤ مجھے دیکھتے جاؤ، جیسے میں کرتا ہوں ایسا کرتے جاؤ، میری اداؤں کو تم نبھاتے جاؤ، تمہاری صلاۃ ہوتی جائے گی۔ آئے ہائے آئے، تم میری اداؤں کو نبھاتے جاؤ، مجھے دیکھ دیکھ کر میری طرح کرنے کی کوشش کرتے جاؤ، تمہاری ہوتی جائے گی۔ اب تصورات میں ڈوب کے دیکھیے گا، حضور کے صحابہ آقا کے پیچھے کھڑے ہیں، وہاں سے لے کے وہاں تک صف بن گئی، میرے آقا نے نماز کا طریقہ سمجھایا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوگا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں پیچھے والا کوئی نہیں جانتا۔ سب صحابہ کو پھر کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے؟ پیارے آقا کو دیکھ کر، یہ لفظ آپ نے ساتھ ساتھ دہرانا ہے، صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ سونے آقا کو دیکھ کر میرے آقا نے تکبیر تحریمہ کے بعد قیام میں ہاتھ باندھے ہوں گے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنے ہیں، پیچھے والے نہیں جانتے، تو صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پیارے آقا کو
دیکھ کر میرے آقا رکوع میں گئے، رکوع میں کتنا جھکنا ہے صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ آقا کو دیکھ کر میرے آقا سجدہ میں گئے، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ پیارے آقا کو دیکھ کر حضور نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، صحابہ کو کیسے پتا چلا؟ سونے آقا کو دیکھ کر، ارے وہ صحابہ کرام حضور کو دیکھ دیکھ کر ارکان نماز ادا کر رہے تھے، پھر مجھے کہنے دو وہ صحابہ تو نماز خدا کی پڑھ رہے تھے، دیدار محمد مصطفیٰ کا کر رہے تھے۔ اور یہ ایک بار کا معاملہ نہیں ہے، حضور شیخ الاسلام کے خطابات اس موضوع پر سنیں، اور یہ المنہاج السوی حضور شیخ الاسلام کی کتاب کا مطالعہ کرے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا معمول تھا کہ صحابہ کرام جب بھی نماز میں جاتے، نماز تو خدا کی پڑھتے تھے، زیارت محمد مصطفیٰ کی کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو سامعین محترم، لفظ صلاۃ سمجھا رہا ہوں کہ صلاۃ کی جو تفسیر، جو شرح میرے پیارے مصطفیٰ نے کی ہے وہی حق ہے۔ اب اسی طرح آگے روزہ کو لیں، زکوٰۃ کو لیں، حج کو لیں، تمام ارکان اسلام کو لیں، اس قرآن کی جو وضاحت، جو شرح، جو تفسیر میرے مصطفیٰ نے فرمائی وہی حق ہوئی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شان تشریح ہی ہے۔ اب چونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف چلا گیا، آقا علیہ السلام کے اختیارات تکوینی کو آج بیان نہیں کرتا، لیکن اختیارات تشریعی کی 2 یا 3 احادیث مبارکہ سے اختصاراً یہ نقطہ سمجھا دیتا کہ آقا علیہ السلام کے اختیارات تشریعی، جس سے لفظ شرع بنا، اس سے آگے لفظ شریعت بنا، حضور کے یہ اختیار کیا ہے؟ وہ اختیار یہ ہے کہ حضور کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گیا۔ آقا کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گیا۔ شریعت کی بس اتنی سی شرع ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلتا گیا وہ شریعت بنتا گیا۔ اب کوئی کہے بھئی ہم نے تو سمجھا تھا شریعت قرآن کے قوانین کا نام ہے، اور کوئی کہے کہ ہم تو قرآنی قوانین کو شریعت مانتے ہیں، تو ارے بھائی یہی تو دھوکہ کھانا ہے۔ قرآنی قوانین بھی زبان مصطفیٰ سے آئے، لیکن اس طرف میں نہیں بڑھتا۔ اس پر سامعین محترم کوشش کرتا ہوں کہ صرف 3 احادیث مبارکہ سے یہ نقطہ واضح کروں۔ صحیح مسلم کا مطالعہ کریں، امام مسلم صحیح مسلم بلا ہے، امام ترمذی بیان کرتے، امام نسائی بیان کرتے، ابن ماجہ بیان کرتے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حج فرض کیا، کیا کیا؟ حج فرض کیا، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام میں حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا،
میرے آقا فرماتے ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو اور انسانوں اللہ کے پیغام کو سن لو کہ اللہ نے تم پہ حج فرض کر دیا. کیا کیا؟ حج فرض کر دیا. فحجوا، پس حج ادا کیا کرو. میرے آقا نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا. حضور کے سامنے بیٹھے ایک صحابی بول پڑے فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ. وہ صحابی سوال کرتے ہیں سونے آقا کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ فسکت، حضور نے سوال سن لیا لیکن جواب نہیں دیا. وہ صحابی دوسری بار پھر سوال کرتے اکل عام یا رسول اللہ، حضور کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ حضور دوسری بار بھی جواب نہیں دیتے. صحابی تیسری بار پھر سوال کرتے ہیں آقا کیا حج ہر سال فرض ہو گیا؟ میرے حضور تیسری بار بھی جواب نہیں دیتے. بھی کامرہ میں بیٹھنے والوں کیا یہ سوال اتنا مشکل تھا کہ جواب نہیں نہ تھا؟ بولے سوال مشکل نہیں تھا، بھی جواب تو بڑا سادہ تھا. اگر حج ہر سال فرض ہوا ہے تو آپ فرماتے ہو گیا ہے، اور اگر حج ہر سال فرض نہیں ہوا تو پھر بھی جواب سادہ تھا. حضور فرماتے ہر سال فرض نہیں ہوا. تو پھر آپ سے سوال کرتا ہوں جب سوال کا جواب یا ہاں میں تھا یا نہ میں تھا تو حضور پھر خاموش کیوں ہیں؟ تاجدار کائنات جواب کیوں نہیں دیتے؟ جب وہ صحابی خاموش ہو گئے، چند لمحات گزر گئے، میرے آقا صحابہ کو پھر قریب کرتے ہیں اور میرے آقا صحابہ سے خطاب کرتے ہیں، صحابہ کو سمجھاتے ہیں اے میرے صحابہ جب میں تم سے کلام کر رہا ہوں تو اس کلام پر زیادہ سوال نہ کیا کرو. اگر اس سوال کے جواب میں لو کل تو نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تمہارے لیے حج ہر سال واجب ہو جاتا. ہائے ہائے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا، اگر میں نام کہہ دیتا تو تمہارے لیے ہر سال واجب و فرض ہو جاتا. تو راز سمجھ آیا کہ حضور کی زبان میں اتنی طاقت ہے، غیر ارادی طور پر بھی اگر اس زبان میں حرکت آ جائے تو اس زبان سے جو نکل جائے وہ شریعت بن جائے. لیکن اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے، جب بھی نکلتا ہے، وہ ارادہ مصطفیٰ کا بھی ہوتا ہے، خدا کا بھی ہوتا ہے. اس سے آگے چلیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو ایک کمال شان عطا فرمائی. اصول الحدیث کی جمیع کتب کا مطالعہ کریں، اصول الفقہ کی کتب کا مطالعہ کریں. حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے الحکم الشرعی، اصول الفقہ پر کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. کیا کیا؟ گھوڑا خریدا. ایک رقم طے پائی، میرے حضور نے سودا کر لیا. کچھ وقت گزرا، اس غیر مسلم دیہاتی کو، اعرابی کو اسی گھوڑے کی رقم زیادہ ملنے لگی. میں تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں.
اسی گھوڑے کی رقم زیادہ ملنے لگی تو وہ آقا علیہ السلام کو آواز دے کے کہتا ہے کہ اگر زیادہ رقم پر خریدتے ہیں تو آپ کو دیتا ہوں، نہیں تو میں فلاں کے ہاتھوں پہ بیچنے لگا۔ اب آقا علیہ السلام رک کے فرماتے ہیں بھئی تیرا میرا تو پہلے سودا اتنے میں طے پا چکا ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ آقا فرماتے تیرا میرا سودا پہلے اتنے میں طے پا چکا ہے، تو اب سودے پر سودا نہیں ہوتا، بے پر بے نہیں ہوتی۔ اب وہ کافر بھی تھا، بدو بھی تھا، دیاتی بھی تھا، وہ پہلے جو سودا ہوا تھا اس سے مکر گیا اور میرے حضور کو کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو گواہ لائیں۔ اور اس کو پتا تھا جب آقا علیہ السلام کا اور اس کا سودا طے پایا ہے تب تیسرا بندہ ہی پاس کوئی نہیں، گواہ تو خدا کوئی نہیں۔ اب وہ آقا کو کہتا ہے کہ اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو کیا کریں؟ گواہ لائیں۔ اب گواہ تو تھا کوئی نہیں، وہ آقا علیہ السلام کو کہہ رہا تھا کہ اگر سچے ہیں تو گواہ لائیں۔ یہی باتیں جاری تھی کہ حضور کے صحابی حضرت خزیمہ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت خزیمہ نے سنا کہ وہ دیاتی تاجدار کائنات سے گواہ مانگتا ہے۔ حضرت خزیمہ سنتے گئے، حضرت خزیمہ بول کے کہتے ہیں ارے کافر سن لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ حضرت خزیمہ کی گواہی پر گھوڑا میرے آقا نے لے لیا، اس کو رقم ادا کر دی۔ جب وہ چلا گیا تو میرے آقا حضرت خزیمہ سے پوچھتے ہیں خزیمہ جب اس کا اور میرا سودا ہوا تھا اس وقت تو موجود تو نہیں تھا، اس وقت تو موقع پر موجود نہیں تھا، تو گواہ کیسے بن گیا؟ میرے آقا کا یہ سوال کرنا تھا۔ حضرت خزیمہ کی آنکھیں چھلکی، حضرت خزیمہ رو کے کہتے ہیں اے پیارے مصطفیٰ، آپ کی ذات پہ یقین کر کے اور آپ کی زبان اقدس پہ یقین کر کے ہم آن ڈٹھے خدا کو مانے بیٹھے ہیں، اس گھوڑے کے خریدنے پہ گواہی دینا کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں سوہنی آقا ہم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان بتوں کو ہاتھوں سے بناتے بھی تھے، پھر دیکھ دیکھ کر ان کو خدا مانتے بھی تھے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھے جانے والے خدا کو چھڑا کر ان ڈٹھے خدا کا پتہ دیا۔ ہم نے اس خدا کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان پہ یقین کر کے مان گئے کہ وہ خدا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ہے، ہم مان گئے ایک ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، ہم مان گئے کہ فرشتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم مان گئے قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان ہے، ہم مان گئے رمضان ہے۔ آپ نے فرمایا یوم قیامت ہوگا، ہم مان گئے یوم قیامت ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ، سوہنے مصطفیٰ، حبیب مصطفیٰ، ہم نے خود کسی شے کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان پر یقین کر کے مانتے گئے۔ جب اتنا کچھ آپ پہ یقین کر کے مانے بیٹھے ہیں تو پھر گھوڑے کے خریدنے کا ماننا کون سی بات ہے؟ آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات سنے
میرے آقا مسکرائے، حضرت خزیمہ پہ راضی ہوئے، میرے آقا فرماتے خزیمہ جا تجھے ایک انعام دیتا ہوں، تجھے انعام دیتا ہوں کہ آج کے بعد قیامت تک کے لیے ہر ایک مرد کی گواہی ایک کی ہی ہوگی، لیکن خزیمہ تجھے یہ انفرادیت دیتا ہوں، تجھے یہ شان دیتا ہوں، تجھے یہ مقام دیتا ہوں کہ ایک تیری گواہی قیامت تک کے مردوں میں اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو سامعین محترم مجھے بتائیے کیا کسی اور کے پاس یہ اختیار ہے؟ نہیں، یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ پھر وہ گواہی صرف اعزازن نہیں تھی، آج بھی آپ کامرہ والے بھی اس حضرت خزیمہ اکیلے کی گواہی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب کئی حیران ہو جائیں گے کہ ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ جب حضرت صدیق اکبر کے دور میں رضی اللہ تعالی قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کیا گیا، صحابہ کا ایک بینچ تشکیل دیا گیا جو قرآنی آیات کو جمع کرتے تھے، اور یہ اصول بنایا گیا کہ اس کتابی صورت میں جب کمپائل کریں گے تو جب آیت لیں گے، آیت وہ لیں گے جس پر کم از کم 2 گواہ ہوں گے، جس پر کم از کم 2 گواہ ہوں گے۔ اس سارے کے سارے قرآن مجید کی آیات بینات، سب آیات مبارکہ پر کم از کم 2 گواہ ہیں، لیکن ایک آیت ایسی ہے جس میں اکیلے حضرت خزیمہ گواہ ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیہ کریمہ نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جب یہ آیت مبارکہ پیش کی گئی اس پر کوئی دوسرا گواہ نہ تھا، صحابہ کرام کا بینچ بیٹھا، سوچنے لگ گئے کہ اصول بنایا تھا کہ 2 گواہ، اس بار تو اکیلے حضرت خزیمہ ہیں، بینچ بڑا تشکیل دیا گیا، اس میں حضرت صدیق اکبر بھی آئے، حضرت عمر فاروق بھی آئے، حضرت عثمان ذو النورین بھی آئے، مولا کائنات بھی آئے۔ جب اس آیت مبارکہ کو پیش کیا گیا اور نام پیش کیا گیا کہ اکیلے گواہ حضرت خزیمہ ہیں، سب صحابہ خلفائے راشدین بول کے کہتے ہیں اگر اکیلے خزیمہ ہے تو قبول کر لو، چونکہ پیارے مصطفیٰ نے خزیمہ اکیلے کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا۔ تو سامعین محترم راز سمجھ آیا کہ حضور کی زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ شریعت بن گیا۔ اب آخری حدیث سے بات دے رہا ہوں جس سے یہ مضمون کاملاً سمجھ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ذات محبوب مکرم کو یہ بھی اختیار عطا کیا ہے کہ اگر کوئی حکم پہلے قرآن میں اتر چکا ہے، جملوں پہ غور کرنا، اگر کوئی حکم اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اتر چکا ہے، اگر بعد میں میرے مصطفیٰ اس حکم کو بدلنا چاہیں، یہ اختیار بھی اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن میں پہلے حکم آ چکا، اور اگر پیارے مصطفیٰ اس حکم کو بدلنا چاہیں تو رب فرماتا ہے سونیا کائنات دا مالک جو تو ہے بدل دے۔ اب اشارہ دیتا ہوں، اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، امام بہقی نے نقل کیا، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ علیہ نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قرآن مجید میں حکم آ گیا
کہ ہر خون اور ہر مردار حرام ہے. ہر مردار اور ہر خون کیا ہے؟ حرام ہے. رب کائنات نے بلا تخصیص قرآن مجید میں ہر مردار کو بھی حرام کہہ دیا، ہر خون کو بھی حرام کہہ دیا. لیکن تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں احلت لکم میتتان و دمان. حضور فرماتے ہیں صحابہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، میں تمہارے لیے 2 مردار بھی حلال کرتا ہوں اور 2 خون بھی حلال کرتا ہوں. قرآن نے کیا کیا؟ اونچا بولے، گھبرائے نہیں. قرآن نے حرام کر دیا ہر مردار کو اور ہر خون کو. آقا فرماتے احلت لکم، قرآن نے حرام کیے تھے، میں حلال کرتا. حضور کے الفاظ پہ غور کرے، احلت لکم میتتان و دمان، میں تمہارے لیے 2 مردار بھی حلال کرتا ہوں اور 2 خون بھی حلال کرتا ہوں. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ. حضور فرماتے ہیں ذبح کے بغیر میں تمہارے لیے مچھلی کو بھی حلال کرتا ہوں اور تمہارے لیے ٹڈی کو بھی حلال کرتا ہوں. سامعین محترم، کیا مچھلی کو ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ اونچا بولیں. مچھلی کو ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں. تو مچھلی جو ذبح کے بغیر جب اس کی جان نکل گئی وہ مردار ٹھہری، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے میں تمہارے لیے حلال کرتا. وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكِبْدُ وَالطِّحَالُ. آقا فرماتے 2 خون، ایک کلیجی کا خون حلال کرتا ہوں، دوسرا تلی کا خون حلال کرتا. ارے مچھلیاں کھانے والوں اور کلیجی شوق سے کھانے والوں، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے حلال تب ہوتی ہیں جب میرے مصطفیٰ کے اختیارات کو قبول کرتے ہو. اور جو شخص تاجدار کائنات کے اختیارات کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، جو تاجدار کائنات کے اختیارات شریعت کو نہیں مانتا، اس کے لیے پھر لازم ہے کہ کم از کم مچھلی کھانا تو چھوڑ دے. تو سامعین محترم، آج کی اس عظیم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو راز سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کو اس کائنات میں مختار کل بنا کے بھیجا. بنایا کس نے ہے؟ اونچا بولے، اللہ نے. اب اس اللہ کی شان ہے، وہ رب جس کو چاہتا ہے طاقت عطا فرماتا ہے. تو تل ملک ممن تشاء، وہ رب ہے جسے دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے رب کائنات نے محبوب کائنات تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقتیں عطا کر کے بھیجا ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات تکوینی کیا ہیں؟ وقت نہیں کہ میں اس طرف جاؤں. حضور شیخ الاسلام کے خطابات بھی سنیں اور حضور شیخ الاسلام کی کتب کا بھی مطالعہ کریں تو یہ سارے کے سارے علمی دقائق انشاءاللہ تعالی آپ کے کھل جائیں گے. بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر. اور بالخصوص خوشی ہے کہ ان محافل میں یوتھ اور سٹوڈنٹس کی کثیر تعداد نظر آتی ہے. اللہ رب العزت ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھے. رب کائنات ہماری بیٹیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے جو دن رات دین اسلام
اور دین متین کی نوکری اور چاکری کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ پھر سامعین محترم، یہ آپ کے سامنے حضور شیخ الاسلام مجدد عصر، شیخ الحدیث، مجدد وقت، ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی عظیم تصنیف الموسوعات القادریہ فی العلوم الحدیثیہ کا نسخہ آپ کے سامنے پڑا ہے۔ 8 جلدوں پر میرے قائد نے صرف فن حدیث پر یہ موسوعہ ترتیب دیا ہے، اور تاریخ حدیث کو اٹھا کے دیکھیں اور تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، 1400-1500 سالوں میں فن حدیث پر اتنا جامع کام اس سے پہلے نہیں ہوا۔ مدارس دینیہ میں جو احباب جاتے رہے، پڑھتے رہے، درس نظامی جنہوں نے پڑھا ہے ان کو علم ہے کہ ہم مدارس میں ابتداءً تفسیر مصطلح الحدیث پڑھا کرتے ہیں، بس ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اگلے سارے کے سارے وہ 7-8 سال بس اسی کتاب کے گرد گھوم جاتے۔ جب وقت آگے جاتا ہے تو اسی کتاب کی کچھ شرح سامنے آ جاتی ہے، لیکن ٹیکسٹ بک کے طور پر وہی تفسیر مصطلح الحدیث ہوتی ہے۔ صدقے جائیں اس صدی کے مجدد پر، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی ان تصانیف پر کہ اس الموسوعات القادریہ میں حضور شیخ الاسلام نے فن حدیث کی ساری مباحث کو شامل کر دیا، تاریخ حدیث بھی اس کے اندر ہے، اصطلاحات حدیث بھی اس کے اندر ہے، اور اصطلاحات حدیث کی طرف جب جائیں تو حدیث صحیح کی اقسام، حدیث حسن کی اقسام، حدیث ضعیف کی اقسام، پھر حدیث ضعیف کی 2-3-4 اقسام نہیں، درجنوں اقسام جو حدیث ضعیف کی ہیں وہ ساری کی ساری کاملاً حضور شیخ الاسلام نے اس موسوعہ میں بیان کر دیے ہیں۔ اور آپ نے یہ راز بھی کھول دیا ہے کہ حضور کی شان پر، حضور کے مقام پر، حضور کی فضیلت پر، حضور کے اختیار پر جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو ایک طبقہ اس ہر حدیث کو ضعیف کہہ کر جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس مرد کامل نے جب حدیث ضعیف پہ کلام کیا، یہ راز سمجھا دیا کہ حدیث ضعیف کو جھٹلانے والوں، ہر حدیث ضعیف چھوڑی نہیں جاتی، وہ حدیث جو ترغیب کے لیے ہو، وہ حدیث جو فضائل میں ہو وہ قبول ہوتی ہے۔ صرف حدیث ضعیف سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ لہذا میں بالخصوص علماء کرام سے التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ریسرچ کا ذوق ہے، اگر آپ کا کوئی تحقیق کا ذوق زندہ ہے، اگر کتب بینی کا ذوق زندہ ہے، تو اس مرد کامل حضور شیخ الاسلام کا یہ 8 جلدوں پہ مبنی عربی زبان میں الموسوعہ اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں۔ اور جو میرے جیسے کو مارے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے عربی نہیں پڑھی جاتی، پہلی بات تو یہ کہ حضور شیخ الاسلام کی عربی بھی اتنی سلیس، اتنی آسان فہم ہوتی ہے، جو اب جب جانتا ہے لغت کی اسے یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ جو بالکل کورا ہے وہ تو ہے ہی کورا، لیکن اگر کوئی چاہے کہ یہ عربی زبان کا الموسوعہ یہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند مہینوں میں یہی الموسوعۃ القادریہ 16 جلدوں میں اردو ترجمہ کے ساتھ آ رہا۔ مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس مرد کامل کو ہماری زندگیاں لگا دے،
ہماری زندگیاں تو بیکار ہیں، اس مرد کامل نے جتنا زندہ رہنا ہے دین اسلام کو زندہ کرتے جا رہا۔ بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں دروس عرفان القرآن کی مینجمنٹ کمیٹی کو، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام و انسلام کرنے والے پورے پینل کو اور تشریف لانے والے جمیع احباب کو دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات سب کو ایک ایک قدم کا بدلہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔